السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ رمضان میں بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے تو اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور میرے بھائی، جب اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا تو کتنا دے گا اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح آپ اکیلا نماز پڑھتے ہیں اور تو 1 گنا ثواب ملتا ہے، اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، راستے سے اگر آپ ایک پتھر ہٹا دیتے ہیں تو آپ کو 70 ثواب ملتا ہے۔ تو ہر ثواب کا، ہر عبادت کا میرے بھائیوں ثواب مقرر کیا گیا ہے، لیکن رمضان کا ثواب مقرر نہیں ہے، اور اس کو اللہ فرما رہا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں اللہ خود ہم کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پورے مہینے روزے رکھا اور نمازوں کا اہتمام کرا اور تراویح کا پورا مہینہ اہتمام کرا تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سوائے شرک کے۔ اور شرک ایسا گناہ ہے جب تک بندہ توبہ نہیں کرتا اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور نمازوں کا اہتمام کی، روزے رکھے اور نمازوں کا اہتمام کیا اور تراویح کا اہتمام کیا پورے مہینے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ زمین اور آسمان بھر کر ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں تو میرے بھائیوں، ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہم رمضان میں یا ہمیشہ جنت والے ہی کام کریں اور جہنم والے کام چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے تو ہمارا کوئی بہانہ اللہ کے ہاں نہیں چلنے والا ہے۔ کیوں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانوں نے بہکا دیا، ہم روزہ نہیں رکھ پائے۔ میرے بھائیوں، ہمیں شیطانوں نے بہکا دیا، ہم عبادت نہیں کر پائے، ہمیں شیطانوں نے بہکا دیا، ہم تراویح نہیں پڑھ پائے، تو اللہ فرمائے گا کہ شیطانوں کو تو رمضان میں جکڑ دیا گیا تھا، تم کو بہکانے کہاں سے چلے گئے؟
میرے بھائیوں، اسی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی جہنم سے ہر رات لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اب کتنا آزاد کرتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی رمضان میں جہنم سے ہر رات میں جہنمیوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، روزے دار کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان۔ میرے بھائیو، جنت میں 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ ہے ریان، اور اس ریان دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، وہ کسی اور کے لیے نہیں کھولا جائے گا، صرف روزے دار کے لیے کھولا جائے گا کہ روزے دار اس دروازے سے گزر جائیں۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن یہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، قیامت کے دن یہ روزہ ہماری سفارش کرے گا اللہ کے پاس۔ جس طرح قرآن جو پڑھتا ہے تو قرآن قیامت کے دن اللہ کے ہاں قرآن ہماری سفارش کرے گا، اسی طرح یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں رمضان کا، تو یہ روزہ بھی ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ کے پاس ہماری سفارش کرے گا۔ روزہ قیامت کے دن انسانوں کے لیے ڈھال ہے۔ جس طرح قرآن سفارش کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے یہ پڑھتا تھا، اللہ اس کو بخش دے، اسی طرح روزہ کہے گا کہ اے اللہ میں اس کا روزہ ہوں، یہ بھوکا و پیاسا رہ کر مجھے رکھا، اے اللہ تو اس کو بخش دے۔ میرے بھائیوں، روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہے، یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ جس نے روزے کے وقت جو روزہ کھولنے کے ٹائم دن بھر بھوکا رہنے کے بعد افطار کے وقت جو افطاری کرنے کے ٹائم روزے دار کو خوشی ہوتی ہے بھوک و پیاس سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ روزے دار کو جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ تو روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہے، ایک تو روزہ کھولنے کے ٹائم، اور ایک اللہ تعالیٰ کا دیدار جب جنت میں روزے دار کرے گا۔ میرے بھائی، سے رمضان کے مہینے میں بہت فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا، جس نے رمضان میں عمرہ کیا تو اس کو عمرے کا نہیں بلکہ میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں کس کو نصیب ہوگا کہ وہ حج کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں جس نے عمرہ کیا وہ اس کو عمرہ نہیں بلکہ حج کا ثواب ملے گا، اور حج کا نہیں میرے ساتھ حج کرنے کے جیسا ثواب ہے اس کو۔ اور میرے بھائیو، روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، روزے دار کی دعا قبول ہوئی ہوتی ہے، خاص کر افطار کے وقت، خاص کر افطار کے وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، رمضان کی بہت فضیلت آئی ہے۔ عام دنوں میں کوئی شخص ایک نفل روزہ رکھتا ہے، عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، عام دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی نفل نماز رکھتا ہے، نفل روزہ رکھتا ہے، اس کو جہنم سے 70 سال دوری کر دیا جاتا ہے۔ 70 سال ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہوگا اور 70 سال جتنا دوری جا سکتا ہے اتنی دوری جہنم سے دوری بنا دے گا۔ میرے بھائیوں، اسی رمضان کے مہینے میں زبور جو بڑی بڑی مقدس کتابیں ہیں اسی مہینے میں نازل کی گئی ہیں۔ زبور، ساری مقدس کتابیں اسی مہینے میں نازل کی گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، زبور رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی، تورات رمضان کے مہینوں میں ہی نازل ہوئی،
इंजील रमजान के महीनों में ही नाजिल हुई। सहीफे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए वो भी रमजान के ही महीने में नाजिल हुए। और मेरे भाइयों, कुरान मजीद जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई वो भी रमजान का ही महीना था, और लैलतुल कद्र भी था। लैलतुल कद्र के बारे में आता है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल कद्र पाया उसके पूरे जिंदगी भर की इबादत करने का सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये लैलतुल कद्र रमजान के आखिरी असरे में, आखिरी 10 रातों में है। आखिरी असरे के ताक रातों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसी में लैलतुल कद्र है। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र आखिरी असरे में है, और आखिरी असरे में ताक रातों में है। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं। मेरे भाइयों, हम लोग जो सऊदी में इसकी इबादत करते हैं, हम लोग आखिरी असरे की 10 रात में इबादत करते हैं जाकर, ताकि हमसे लैलतुल कद्र ना छूट जाए। जब हम 10 रात में जाग कर इबादत करते हैं तो लैलतुल कद्र हमसे छूट नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। 100% हमें मिलनी। और ये लैलतुल कद्र के बारे में आता है कि जिसने वो रात पा लिया उसके जिंदगी भर इबादत करने का सवाब मिलता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने रमजान का महीना पाया और इबादत करके, रोजे रखकर अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवा पाया और जन्नत नहीं कमाया, ऐसे शख्स पे अल्लाह की लानत है। बड़ी प्यारी हदीस है सही बुखारी में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन मिंबर पर चढ़ रहे थे तो पहली सीढ़ी पर पैर रखा तो आमीन कहा, दूसरी सीढ़ी पे जब पैर रखा तो आमीन कहा, तीसरी सीढ़ी पे जब पैर रखा तो आमीन कहा। नमाज के बाद साहबे कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लम, इससे पहले भी आप जुमा के लिए मिंबर पे चढ़ते थे तो आमीन नहीं कहते थे, आज पहली बार आपसे मैंने देखा कि आप आमीन कहे 3 मरतबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं पहली सीढ़ी पे पैर रखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहते हैं कि जिसने रमजान का महीना पाया और इबादत करके, रोजे रखकर, अपने गुनाहों की बख्शिश करके जन्नत नहीं कमाया, ऐसे शख्स पे अल्लाह की लानत हो। मेरे भाइयों, जब अल्लाह की लानत हम पर हो तो हम ना दुनिया में ठिकाना होगा ना आसमान में ठिकाना होगा। दूसरी सीढ़ी पे जब पैर रखे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसने माँ बाप में से किसी दोनों का या एक का जमाना पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं कमाया, ऐसे शख्स पे लानत है। तीसरी सीढ़ी पे जब पैर रखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स के सामने आपका नाम लिया जाए और वो शख्स आप पर दरूद ना भेजे, ऐसे शख्स पे भी अल्लाह की लानत हो। तो मेरे भाइयों, जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहें। बड़ी प्यारी हदीस है, एक ही हदीस में 3 मसाइल हल हो जाते हैं कि जिसने रमजान का महीना पाया और इबादत, रोजे रखकर इबादत करके जन्नत नहीं कमाया, ऐसे शख्स पे अल्लाह की लानत हो। तो मेरे भाइयों, ये रमजान का महीना है,
بہت فضیلتیں آئی ہیں، ہم نے چند فضیلتیں بیان کی ہیں، اس میں کچھ غلطیاں ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔